آج میری تقریر کا موضوع ہے کلمہ طیبہ۔ سامعین محترم، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں، شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ اگر سچے دل سے اس کلمہ طیبہ کو پڑھ لے گا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ سامعین محترم، اگر پہلے حصے میں 6 لفظ ہیں مگر ان میں پوری دین کی ترجمانی موجود ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کا اصلی معنی اور مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم شرک اور بدعت سے محفوظ ہو جائے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اور اس لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتے رہے اور اپنی قوم کی ملت کو اس کلمے کی طرف بلاتے رہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اسی کلمے کی دعوت دی، ہود علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، صالح علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، شعیب علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، ادریس علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، اسحاق علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، سلیمان علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، اور آخر میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اسی کلمے پر محنت فرماتے رہے اور اس بات کی طرف راغب کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی ماما نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں۔ الغرض اس کلمے توحید کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے پہاڑ برداشت کی، دندان مبارک شہید کرائے، جسم اطہر زخمی کرائے، دربار چھوڑا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ لمنانوں کے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمنانوں کے مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ گرم ریت پر گھسیٹا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھکتے ہوئے پانی پہ ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت مسلم خلالی رحمۃ اللہ علیہ کو انگاروں پہ ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور تھا، اس لیے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، اس لیے کلمہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تھا، اس لیے کلمہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نشان تھا۔ کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بغیر کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایمان کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضامن، عدل و انصاف کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخرت پر اشارہ کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین دنیا پھیلا بہبودی کی ضامن، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی رسول نہیں، خدا خدائی میں یکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی میں یکتا، خدا کے بعد خدا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی رسول نہیں ہو سکتا. خدا پر خدا ختم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مصطفی ختم. وما علینا الا البلاغ المبین.